ملک صاحب، جمہوریت جو ہے اگر وہ اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، اور بظاہر یہ جو میں نے آپ کو 3 4 رپورٹوں کا حوالہ دیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی، انڈیا سینٹرک ہے، ایسی صورت میں سر اس سوسائٹی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، آپ نے اپنے انٹرو میں ہی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انڈیا میں جو جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور آر ایس ایس جو کچھ کر رہی ہے، اور جو ہندواٹا کا جو ایک کنسیپٹ ابھرا تھا 2014 سے لے کے اب تک، اور جس کی بنیاد پہ مودی سرکار نے دوسرا الیکشن جیتا تھا، اور جس طرح ٹرمپ نے یہ سلوگن لگایا تھا کہ سب سے پہلے امریکہ، ایسے ہی مودی سرکار کا بھی یہی سلوگن تھا کہ ہندوازم پہلے اور باقی چیزیں بعد میں۔ تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی جمہوریت ہونے کے باوجود، اور دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی کی ایک اسٹیٹ رکھتے ہوئے، جس قسم کے حالات انڈیا میں ہو رہے ہیں نچلی ذات کے لوگوں کے ساتھ، اور دنیا میں سب سے بڑی جو بھی ایک تحریک چل رہی ہے کسانوں کی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں کا جو ایک باعث میڈیا ہے وہ ذرا بھر بھی ان کے ایفرٹس کو نہیں دکھا رہا، اور کتنے مہینوں سے وہ لوگ سڑکوں پر اپنے حق کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں اور سلوگن ریز کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ دیکھیے، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا ایک سب بڑی جمہوریت ہے، اور اس کا ایک بڑا نام ہے، اور وہ کنٹینیوسلی جس طرح ہم آزاد ہوئے وہ بھی آزاد ہوئے، اور وہاں پر ایک ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اور اسی بنیاد پر انڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا اس کو کور کر لیتی ہے۔ جیسے کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا 370 کا خاتمہ، اور اس کے بعد جو کشمیریوں کے ساتھ سب جیل بنا کر انہوں نے وہاں پر کیا، ان کو منورٹیز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ جو ہندوازم پر رکھنے والے رجت پسند لوگ ہیں ان کو وہاں پر آباد کیا جا رہا ہے، اور ان کی اکثریت کو منورٹی میں بدلا جا رہا ہے، اور وہ بھی دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور سب کچھ، اور وہ انہوں نے کر بھی لیا۔ دوسری بات کسانوں کی ایک تیسری جو ویو چل رہی ہے، آر ایس آپ نے خود بھی بتایا کہ ایک ہٹلر سے وہ ایکسپائر ایک گروپ ہے، اور بی جے پی کا ایک فرنٹ ایک واریر ہے، اور آرم وہ لوگ ہیں، اور جہاں پر ان کی ریاست کے ادارے کام نہیں کرتے وہاں جا کر وہ لوگوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں جو ایجیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو فورس کنورژن پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ لیکن ان 2 چیزوں پہ وہ سب کچھ چھپ جاتا ہے، ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے ناطے وہ جو ان کا ایک سو کالڈ سلوگن ہے، دوسرا بڑی چوتھی اکانومی کی بنیاد پر۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم جیسے جو ممالک ہوتے ہیں جہاں پر چھوٹی سی کوئی ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جیسے کوئٹہ میں یا بلوچستان کے علاقوں میں، تو انڈیا کتنا وویلا مچاتا ہے، ان کا پورا میڈیا کا نیٹ ورک آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پاکستان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا مؤثر انداز میں کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وار، ہائبرڈ وار کے وہ لے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس قسم کا رد عمل دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی اگر ہم شوگر ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں، شوگر کی یا کپاس کی، کیا ان دونوں چیزوں کرنے سے ہمارے یہاں غربت میں کمی ہو جائے گی؟ کیا ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں اکراس دی بارڈر وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے، اور یہ بات کہنی بھی چاہیے کہ اگر کوئی سولین پرائم منسٹر اس قسم کے اقدامات کرتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے یہ مودی کا یار ہے، غدار ہے، اور یہی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حامی گروپ آ کر یہ چیزیں کرتا ہے تو اس کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرف کے زمانے میں بھی بیک ڈور ڈپلومیسی بڑا ایک امن کی آشا کے نام سے چلا تھا، اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا۔ اب بھی ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہندوستان کی جو اکراس دی بارڈر کروائی ہیں، اس کے باوجود ہم کشمیریوں کی طرف کہتے ہیں کہ ہم ان کے سفیر بھی ہیں، ہم ان کے لیے آواز بھی بلند کریں گے، لیکن دوسری طرف ہم ٹریڈ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈیول پالیسی ہے نا ہماری خارجہ پالیسی کی، یہ سمجھ سے باہر آ رہا ہے۔ اور جو کچھ آپ نے کہا کہ جو جہاں وہاں پر جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہیں، یہ ایک کرٹیکل ایشو ہے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کو اور یونائٹڈ نیشن کے اداروں کو کرٹیکل یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، ان چیزوں سے ہٹ کے کہ وہ جمہوریت کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اکثریت والے لوگ طاقت کے زور پر جو اقلیت میں لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق کی تلفی کریں، انہیں مارے پیٹیں، اور طاقت کے زور پر ان پر جبر کریں، اور ایک جو سپرمیسی کا کنسپٹ ہے، ایک مذہب کی بنیاد پر، ایک ریلیجن کی بنیاد پر، ایک کاسٹ اور کریڈ کی بنیاد پر، یہ میرے خیال کہ ہمیں اس کو بینگ ایک ہیومن بینگ بھی اور بینگ انڈیویجول بھی کنڈیم کرنا چاہیے، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔
बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला मलिक साहब के बारे में हमने आपको ये तो तारुफ करवाया ही नहीं कि जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का शुरू हुआ था इनिशिएटिव, और उसमें सेफमा साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन एक एनजीओ फोर फ्रंट पे थी, और अब्दुल्ला मलिक साहब उसके सेक्रेटरी भी रहे हैं। पता नहीं आजकल हैं या नहीं है, लेकिन ये उसके सेक्रेटरी रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि आपने बड़ी वो जो इम्पोर्टेंट बात की है, उनका ये ख्याल है कि चूंकि 88 के बाद जो खालिस्तान मूवमेंट थी इंडिया में ख़त्म हो गई थी, और इसको चूँकि वो जिनके वो सरकर्दा लीडर थे वो कनाडा में इधर उधर शिफ्ट हो गए थे, वो समझते हैं कि ये यकीनन ये चीज़ बाहर से एक मूव चलाई जा रही है खालिस्तान की ओर से। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, अगर ये देखिए, अगर ट्रेड के नाम पर कुछ हालात नॉर्मलाइज हो जा रहे हैं, तो एज ए एक्टिविस्ट हम ये कहते हैं कि अच्छी बात है, क्रॉस द बॉर्डर अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए और इनको कंटिन्यू रहना चाहिए, और फिर सिविल हुकूमत को भी मौका देना चाहिए कि वो भी अगर आए तो वो भी अगर पीस की बात करती है तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए, उस पर गद्दारी के लेबल नहीं लगाने चाहिए। हम हमेशा से कहते आए हैं कि इंडिया के साथ हालात नॉर्मल होने चाहिए, पीस की बात होनी चाहिए, बैकडोर डिप्लोमेसी का होना चाहिए, और जो दोनों तरफ मुल्कों का आना जाना वो खोलना चाहिए, और जो ट्रेड है वो भी होनी चाहिए। जो कश्मीर का जो मसला है वो हमारा एक कलीदी एक स्लोगन है, और हम आज भी कश्मीरियों के साथ हैं कि उनको हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हमने किसी भी रहना है या नहीं रहना, ये उनको एक आज़ादी के साथ मौका मिलना चाहिए, ये इंडिया से हम ज़रूर कहा करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इंडिया के खिलाफ आजकल प्रोपोगंडा पूरे उछाल पर चल रहा है। इन लोगों को पाकिस्तान की तो पड़ी नहीं, इंडिया के बारे में इन लोगों को ज़्यादा चिंता रहती है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बलूचिस्तान के अंदर लोगों के ऊपर कितना अत्याचार करती है, कश्मीर और गिलगिट का जो इलाका है वहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी है वो लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार करती है, उसके बाद तो इन लोगों को कोई चिंता नहीं की। बट इनको इंडिया के अंदर दखलंदाजी देने के लिए ज़्यादा मौका मिल जाता है। पाकिस्तान के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 20% से ज़्यादा हिंदू और सिख लोग थे। आज जो घटकर 1.5% के करीब बचे हैं, और इंडिया के अंदर उस वक्त 8% मुसलमान थे, जो आज 73 साल बाद बढ़कर 14% से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इन बातों से पता चलता है कि किस देश के अंदर जो घट गिनती के लोग हैं वो ज़्यादा पीड़ित हैं। तो दूसरी बात इन्होंने की है किसानों की, जो किसानों का इंडिया के अंदर आंदोलन चल रहा है। आज इंडिया का किसान पाकिस्तान के किसान से ज़्यादा मजबूत भी है और ज़्यादा सुरक्षित भी है। पाकिस्तान को अपने किसानों की सोचनी चाहिए, जिनके पास 2 टाइम की खाने के लिए रोटी नहीं जुड़ती, और इंडिया के किसान के पास आज पैसा भी है और इज्जत भी है। और जो हमारे देश के अंदर समस्या है किसानों और सरकार के बीच आंदोलन चल रहा है, इनका हल सरकार और किसान बैठकर निकाल सकते हैं, और पाकिस्तान के पेट में इसके लिए दर्द नहीं होना चाहिए।